میں نکل پڑا ہوں، راستے میں میرے پیچھے بہت سارے دشمنان لگے ہوئے، کبھی میری گاڑی میں شراب ڈالی جاتی ہے، کبھی مجھے RSS کے IT سیل کے ذریعے سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی زی نیوز کے ذریعے سے مجھے دھمکایا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹو جتنی طاقت ہے لگا لو عبداللہ سالم کے پیچھے، میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک مدرسے سے پڑھ کر نکلا ہوا ہوں، میرے سینے کے اندر میرے رگوں کے اندر دونوں خون ہے، دونوں طرح کی محبت ہے، اسلام کی بھی محبت ہے اور بھارت کی بھی محبت ہے۔ میں اگر اسلام کے اسٹیج پر کھڑا ہو جاؤں گا تو میں کہوں گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیقول الصفاة تلک الرسل لن تنالوا المحسنات لا يحب اللہ۔ میں پورا قرآن پڑھ کر سنا دوں گا جب میں اسٹیج پر کھڑے ہوں گا، جب میں مسلمانوں کے بیچ میں جاؤں گا، جب میں مسلمان بن کر جاؤں گا، جب میں عبداللہ سالم IAS آف اسلام بن کر جاؤں گا تو میں بولوں گا، تمہارے کہنے سے میں ڈروں گا نہیں، میں اسلام کی اتہاس کو بتاؤں گا، میں قرآن کی اتہاس کو بتاؤں گا، محمد الرسول اللہ کے امن و شانتی کے پیغام کو بتاؤں گا۔ تمہارے ڈرانے سے، تمہارے دھمکانے سے یہ تحریک رکے گی نہیں اور یہ جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب میں مسلمان بنتا ہوں تب میں پڑھتا ہوں اقیم الصلاۃ، تب میں قرآن کے 30 پارے تمہیں سنا سکتا ہوں، وَإِذَا سَمِعُوا پڑھ کر سنا سکتا ہوں، وَلَوْ أَنَّنَا قَالَ الْمَلَأُ وَاعْلَمُوا يَعْتَذِرُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ وَمَا أُبَرِّئُ رُبَمَا سُبْحَانَ الَّذِي قَالَ لَمْ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَقَالَ الَّذِي أَمَّنْ خَلَقَ أُتْلُ مَا أُوحِيَ وَمَن يَقْنُتُ وَمَا لِيَ قَالَ فَمَنْ أَظْلَمُ إليه رد حاميم قال فما خطبكم لقد سمع الله تبارك الذي عما يتساءلون من الجنة والناس۔ جب میں اسٹیج پر رہوں گا تو میں پورا قرآن پڑھ کر سناؤں گا، چونکہ میں اس وقت ایک مسلمان ہوں، لیکن جب میں راجنیتی کے اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہوں تو اس وقت میں لوگوں کو ایک انڈین بن کر سمجھاتا ہوں کہ وی دا پیپل آف انڈیا، میں ایک بھارتی ہوں۔ میں اس وقت آپ میری نظر، آپ میری طرف، میری ٹوپی کو میں نہیں دیکھیے گا، میری داڑھی کو نہیں دیکھیے گا، اس وقت میں اسٹیج پر جب ہوں گا تو میں اس وقت بھارت کے سمویدھان کو پڑھ کر سناؤں گا۔ ایک مسلمان وہی ہوتا ہے جو قرآن کے 30 پاروں کو پڑھ کر سنا سکتا ہے تو بھارت کے 350 آرٹیکل کو پڑھ کر سنا سکتا ہے۔ جب میں مسلمان بنتا ہوں تو میں اپنی نماز کی بات کرتا ہوں، میں اپنے قرآن کی بات کرتا ہوں، میں اپنے اذان کی بات کرتا ہوں، میں اپنے صحابہ کی بات کرتا ہوں، میں سائے ستہ کی بات کرتا ہوں۔ لیکن جب میں بھارتی بنتا ہوں، جب میں انڈین بنتا ہوں، تب میں کہتا ہوں کہ اٹھو آؤ مقابلے کے لیے ان پڑھ اور گوار لیڈروں، تم نے بدنام کیا ہے اس دیش کے مسلمانوں کو میر جعفر میر صادق کی اولاد کہہ کر۔ نہیں میرے مسلم بھائیوں، کیا تاریخ ہے آپ کی؟ کیا آپ میر جعفر کی اولاد ہو، میر صادق کی اولاد ہو؟ بالکل نہیں، ہم اولاد ہیں حضرت آدم کی اور ہماری نسبت جتتی ہے محمد الرسول اللہ سے، ہم صحابہ کو ماننے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی مسلمان جلسے میں اتنی بڑی تعداد میں بھیڑ میں جا کر قرآن و حدیث سنتا ہے تو اس کو بھارت کے سمویدھان سے محبت نہیں ہے، ہمیں بھارت کے سمویدھان سے محبت ہے۔ ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ قرآن کی ایک ایک بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، اللہ نے قرآن میں کہا نماز پڑھو، فرض ہے۔ نوجوان کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ بالکل نہیں، سیلفی لیتے ہیں، ٹچک، واہ ہو گیا، سیو کر لیں۔ آپ کی زندگی میں نماز ہے، ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں نماز ہے۔ نماز اٹس گریٹ رسپانسبلٹی آف یور لائف۔ دا سیکنڈلی، ایمان کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اور مسلمانوں کی پہچان ہے 24 گھنٹے میں to offer salah 5 times a day. It's your duty. Allah created you for this. What is need to create you? کیا ضرورت ہے اللہ کو آپ کو پیدا کرنے کی؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہو، اگر کوئی بولے کہ نماز پڑھنا پاپ ہے تو اس کو سامنے رکھ کر کے کہو کہ نماز پڑھنا پاپ ہے، کس کتاب میں لکھا؟ اگر کوئی RSS کا گنڈا آ جائے، VHP کا گنڈا آ جائے، وشو ہند پریشد کا لٹیرا آ جائے، یہ لٹیرے ہیں، یہ لٹیرے، یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے، دیش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سمویدھان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری زبان کربی ضرور ہے، لیکن 1925 میں جن کا جنم ہوا، ہم کب سے لڑ رہے ہیں؟ ہم لڑ رہے ہیں 1700 سے۔
तुम्हारा जन्म हुआ कब? 1925 में। हमारा मिशन अंग्रेज से लड़ाई हमारी कब से जारी? 1755 से। हम तब से लड़ रहे हैं और तुम हमें बताओगे कि नमाज मत पढ़ो। वाई? क्यों ना नमाज पढ़े? नमाज, because Allah said in the holy Quran, अकीमुस सलाह, नमाज पढ़ो। Therefore I am offering सलाह, इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह का फरमान है अकीमुस सलाह। अगर कोई कहे कि नमाज पढ़ना पाप है, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, हिंदू महासभा, अगर इनमें से कोई आदमी कहता है तशद्दुद की वजह से, नफरत की वजह से, तो आप उसको प्यार से कहो कि नमाज पढ़ना अगर पाप है तो पूछो श्री रामचंद्र जी से। रामायण महाभारत, रामायण के अंदर ये बात कही गई जब श्री हनुमान जी ने कहा कि हाउ कैन आई प्रे, हाई कैन आई वर्शिप ऑफ गॉड, हम ईश्वर की भक्ति कैसे करें श्री मर्यादा पुरुषोत्तम। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पथमादारा का, सीधे खड़े हो जाओ, दियोद दियन मुझियते, थोड़ा झुक जाओ, तृतीयानन को डला कार्य, चतुर्थदेव चंद्र का, पंचम बिंदु संयुक्ता। कही ये बात श्री रामचंद्र जी ने कही हनुमान को कि खड़े हो जाओ, झुक जाओ, कुंडली मार कर बैठ जाओ। वो भी इबादत की तलकीन कर रहे हैं। वो भी कौन सी इबादत? वही साष्टांग इबादत जो हम नमाज पढ़ते हैं, वही नमाज का तरीका सेम बताया गया। अब क्या जुर्म है ये, क्या पाप है? तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर नमाज, अगर कुरान की आयत की वजह से, पढ़ने की वजह से हम मुजरिम बन जाते हैं, तो आपके वैद में भी ये बात लिखी हुई है आरएसएस के भाइयों, तो आप अपने वैद से भी उस मंत्र को निकाल कर जला दो, मट्टी में, भट्टी में डाल दो। ये नफरत की सिर्फ बात, ये सिर्फ नफरत की बात। मेरे भाइयों, मैं इतना कहूँगा आप सब लोगों से, हमें सबसे पहले धार्मिक एतबार से स्ट्रांग बनना है। यानी हमारा जो रिश्ता टूटा हुआ है अल्लाह और उसके रसूल से, कुरान और हदीस से, हमें उससे जुड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं जुड़ेंगे नौजवानों, अगर सिर्फ सेल्फी में एयरफोन लगाकर लॉलीपॉप, टॉलीपॉप, टॉलीवुड, लॉलीवुड, इन सब का गाना सुनने में अगर आपने अपनी उम्र बिता दिया तो अल्लाह इतना डंडा मारेगा, इतना डंडा मारेगा कि आपका लाल कर देगा मार मार कर कमर। कि तुमको जवानी दी थी किस लिए? बॉडी बनाने के लिए। तुमने तो बॉडी भी नहीं बनाया, सिर्फ सेल्फी लेते थे। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन व तसावीरुन। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा। सेल्फी जितने शौक से लेते, उतने शौक से हदीस याद करते, उतने शौक से कुरान पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं। अपनी जवानी अल्लाह पूछेगा, वन शबाबी फीमा अफना वन उम्री फीमा अबला। अपनी उम्र को कहाँ फना किए, जवानी कहाँ? लड़की के पीछे, गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे। बनाओ गर्लफ्रेंड। उधर योगी जी खड़े हैं क्या लेकर? लव जिहाद लेकर, डंडा लेकर। तुम अगर निकाह करोगे किसी भी गैर मुस्लिम लड़की से, वो कहेगा कि आ जाओ कान पकड़ लो, लव जिहाद का कानून हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डाल देंगे आपको। नहीं, मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से कीजिए। हमारे नौजवान जितनी मोहब्बत सोशल मीडिया से करते हैं, जितनी अपनी गर्लफ्रेंड बनाते, गर्लफ्रेंड नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। इजाजत नहीं है कुरान में, शरीयत में इजाजत नहीं है। मेरे नौजवानों, आप जाग जाओ। जवान अगर जाग गए, इस कौम के नौजवानों में अगर दीनदारी आ गई, तो इस कौम को उरूज पर जाने से फिर कोई नहीं रोक सकती, कोई नहीं। क्या तब्दीली लानी है? आप नमाज शुरू करें। गुनाह करते हैं, आप फिल्में देखते हैं, रातों को गाने सुनते हैं, मैं आपको नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कल ही बंद कर दो, मैं नहीं कहूँगा। मैं लेकिन ये कहूँगा कि आप नमाज शुरू करो। इंशाअल्लाह नमाज में वो ताकत है, नमाज में वो चीज़ है, वो सिफत है, वो कैपेसिटी है कि नमाज पढ़ेंगे आप तो यही नमाज आपको बेहयाई और बुरी बातों से आपको रोक देगी। आप फिर किसी लड़की के पीछे नहीं जाएंगे, आप फिर शराब नहीं पिएंगे, आप फिर किसी के हक नहीं मारेंगे, आप फिर किसी को परेशान नहीं करेंगे। आप शराब पी पी कर
ہمارے نوجوان شراب پی پی کر ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے۔ میرے بھائیوں، نہیں، آج آپ کو ختم کرنے کی تیاریاں چل رہی اور آپ بیٹھے ہوئے سیلفی لینے میں پڑے ہوئے۔ نہیں میرے بھائیوں، سیلفی لیتے ہیں سیلفی، اس سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی یہ جوانی، آپ کی یہ عمر ہے۔ اللہ پوچھ لے گا جوانی کہاں ختم کر کے آئے تو کیا جواب دو گے میرے جوانوں؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھے گا کہ تمہاری جوانی تھی، تمہارے سامنے میں گلناز کی عزت لوٹی گئی، تمہارے سامنے میں بہن منیشا کی عزت لوٹی گئی، تمہارے سامنے میں 3 اناؤ کی بہن کے ابھی 5 دن پہلے عزت لوٹ کر ان کو ان کے دوپٹے سے پیڑ میں لٹکا دیا گیا۔